Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome back to yet another episode of the Divine Miracle. آج ہم سورۃ الکہف کی آخری آیات کو ڈسکس کریں گے. ہم نے اب تک سورۃ الکہف میں کافی ڈیٹیل سے ساری سٹوریز کو، جو 4 سٹوریز مینشن ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی، خضر علیہ السلام کی، اسی طرح سے ہم نے اصحاب کہف کی سٹوری کو ڈیٹیل سے سمجھا. ہم نے 2 باغ والوں کی سٹوری کو، مٹیریلزم سے، مادہ پرستی میں جو انوالو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو سٹوری کو ہے وہ سمجھا. اسی طرح سے ہم نے ذوالقرنین کی سٹوری کو سمجھا، کس طرح سے ایک اچھے لیڈر کی وجہ سے ایک معاشرے میں برکت ہوتی ہے، کس طرح سے ایک اچھا لیڈر اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کس طرح سے ایک اچھا لیڈر لوگوں کے لیے ایک برکت اور رحمت کا باعث بنتا ہے. کس طرح سے ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا اپنی زندگی کا کام کیا، لیکن اس کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف نہیں دی، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کہا قال ھذا من رحمت ربی، کہ یہ میرے رب کی رحمت کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے. اور انہوں نے اس کی جو بڑائی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی، نہ کہ اپنی طرف. ہم نے بعد میں سمجھا تھا کہ یاجوج ماجوج کس طرح سے ایک بہت تعداد میں ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، انسانوں سے کہیں زیادہ ہوں گے، اور کس طرح سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان کے سامنے صرف 1% ہیں، اور وہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے 99% ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا کہ ہم ایک دن چھوڑ دیں گے ان کو، اور کس طرح سے وہ ایک لہروں کی مانند آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر سے، دیوار کے اوپر سے کود کے، پہاڑوں کے اوپر سے کود کے، اور اس دن وہ جو ہے لہروں کی مانند آ کے ان کو کیا کہتے ہیں جمع کیا جائے گا. اور کس طرح سے قیامت کے دن بھی جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو لوگوں کو اس جیسی تعداد کبھی نہیں دیکھنے کو ملی ہوگی، لیکن دنیا میں صرف جو یاجوج ماجوج ہیں ویسی تعداد ایک جگہ پہ نظر آئے گی، اور اس کے بعد قیامت کے دن وہ دیکھنے کو ملیں گے. اور اس کے بعد ہم نے سمجھا تھا کہ وردنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور عرض کی جائے گی، پریزنٹ کی جائے گی کافرین کے لیے جہنم. اور اللہ تعالیٰ سختی سے ان کو بتاتے ہیں کہ جو کفر کرنے والے ہیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس روایت سے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے سوالات کیے تھے، اور سوالات پوچھنے کا مقصد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا تھا اور لوگوں کے بیچ میں ان کو غلط ثابت کرنا تھا جان بوجھ کے، جبکہ انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور اس کی طرف سے بیان کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے جو ان کے سوال تھے اس کی نشانیاں ان کو بتا دیں تاکہ ان کے لیے حجت قائم ہو جائے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائیں. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وردنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، کہ کس طرح سے ان کو پریزنٹ کی جائے گی، کیوں، اور ان کے اعمال کیا تھے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جن کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے تھے ہمارے ذکر سے، اور وہ اس کی ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بالکل ہی اپنا دھیان نہیں دیتے تھے. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ بالکل استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ سنیں کسی چیز کو، قرآن کی تلاوت کو سنیں، قرآن کی تعلیمات کو سنیں. ان کو اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی آیات ہیں اور آسمان اور زمین کی جو آیات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں. ہم نے اس کو کھول کھول کے سورہ ملک کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اندر کی نشانیوں کی طرف اور آنکھوں کے سامنے والی نشانیوں کی طرف نشانیاں دے دے کے سمجھاتے ہیں کہ تم آسمان اور زمین کی طرف دیکھو اور غور و فکر کرو. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول کھول کے نشانیاں نہیں دکھائیں؟ کیا تمہاری آنکھوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی آسمان کی طرف دیکھو؟ تم 7 آسمان کی طرف چھوڑو، تمہاری استطاعت نہیں ہے 7 آسمان، تو اپنے جو زمین کے آسمان کی طرف جو ہے اس کی طرف دیکھو، اور تم دیکھو کہ اس میں تمہیں کوئی عوج، کوئی کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن، کسی طرح کا کوئی بھی اس میں کوئی عیب، کوئی بھی اس میں اندر کوئی ایرر تمہیں نظر آتا ہے، تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی، تمہاری آنکھیں تھک کے تمہاری طرف لوٹ کر آ جائیں گی. تم اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن میں کوئی بھی عیب نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں کیا میرے بندوں میں سے، میرے انبیاء میں سے، میرے فرما بردار بندوں میں سے لوگوں کو میرے شریک ٹھہرائیں گے، میری عبادت میں میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبادت میں شامل کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ میں نے جو انبیاء تمہارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں میری توحید کی طرف بلائیں، تم انہی کو میری عبادت میں شامل کرنا شروع کر دو گے؟ کیا تمہارا یہ گناہ تمہارے کو سمجھتے ہو کہ تمہیں بچا لے گا قیامت کے دن عذاب کی طرف سے؟ اور ہم نے اسی طرح سے سمجھا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافرین کے لیے ایک سٹارٹر کے طور پر. نزلہ کے لفظ ہم نے سمجھے تھے کہ نزلہ کے لفظ یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ سٹارٹر کے طور پہ کچھ کھانا دیتے ہیں تاکہ مین کورس میں آپ بعد میں جائیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کافرین کے لیے ہم نے جہنم جو ہے ایک سٹارٹر کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے، اور اس جہنم میں ان کو مزید اور تکلیف دہ جو ہے
جو ہے پنشمنٹ ملے گی جس کی بنا پہ ان کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا کہہ دیجئے کیا میں نہیں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو گمراہ تھے اور یہ اپنی ساری زندگی کی جو ان کی محنت تھی ان کے سامنے دنیا میں خوبصورت ہو کے نظر آنے لگی، کیونکہ یہ دنیا کی مٹیریلزم میں گھمے ہوئے تھے اور دنیا کی محبت میں گھمے ہوئے تھے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز خالی دنیا کے معاملے میں نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ دین کو اٹیچ کرتے ہیں، اور وہ یہ بولتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اور دین کے نام پہ جو ہے اپنی دنیا کما رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں صرف دین کا لبادہ اوڑھ کے، اور ان کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ قیامت کے دن جب آئیں گے اور اپنے اعمال کا اجر طلب کریں گے تو ان کے اعمال بالکل ضائع ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایک حدیث میں کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا غرض حاصل کرنے کے لیے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا معاملہ ہے اور موقع ہے کہ کون سی ایسی محنت میں ہم لگے ہوئے ہیں جس کو ہم آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ میری آخرت کی تیاری کے لیے تھا، یا اللہ یہ تیرے لیے تھا کہ تو اس کا اجر مجھے آخرت میں دے گا، دنیا میں تو مجھے ویسے ہی عطا کرنے والا ہے، تو نے تو دنیا میں کافر کو بھی دیا ہے، منافق کو بھی دیا ہے، مومن کو بھی دیا ہے، ہر کسی کو دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے، ان سے چیزیں لے کے دیکھتا ہے، ان کو چیزیں دے کے دیکھتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کو تمام طرح کی محرومیوں سے آخرت میں بچانے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا میں چیزوں سے محروم رکھتا ہے تاکہ وہ دنیا سے نہ اٹیچ ہو جائیں، ان کی دل میں دنیا کی محبت نہ آ جائے۔ اور اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بہت ہی ایک بالکل ہی ایک ہمیں جگہ دینے والی آیت ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہیں، کہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی محنت کا کام کر رہے ہیں، وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور دنیا میں بڑا ان کے کام خوبصورت ان کی داد دی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے ان کی کاموں کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں ان کے سارے اعمال ضائع ہیں اور وہ اس گمان میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز بار بار جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی حالت میں مر گئے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید آخری آیات کو ڈسکس کریں گے، تو پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ ہم بات کر رہے تھے سورۃ الکہف کی آخری آیات کی، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بہت ہی ڈرا دینے والی آیت کے بارے میں ذکر کیا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جہنمیوں کے لیے جو جہنم ہے وہ ان کو پیش کی جائے گی، اور ان کے لیے کس طرح سے جو شروع میں جو تکلیف دینے والا، سزا دینے والا جو عذاب ہے وہی ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا سزا ہے اور کتنی تکلیف ہے اور کتنی ان کے لیے سفرنگ ہے اس جہنم میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو نزلاً کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف سٹارٹنگ ہے، اور صرف آگے جو ان کے لیے آنے والا ہے ان کو اندازہ بھی نہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم میں سزا تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو بریک میں جانے سے پہلے آیت کو ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، مطلب اللہ اکبر، مطلب ہمیں یہ بات غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں کہ کس کے اعمال خسارے والے ہیں، کون ہے جو خسارے والے اعمال کر رہے ہیں، کہ دنیا میں وہ دین کے نام پہ کتنی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں، کتنی بڑے بڑے چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں، لیکن ان کی نیت صرف اپنی ذات کی طرف بلانا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہے، بولتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نے کیا ہے، ہم نے دین کی اتنی تعلیمات پھیلائی ہیں اور لوگوں سے اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور لوگ اس سے ہدایت پا رہے ہیں، لوگ ان کے کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ خود اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہوں گے کہ قیامت کے دن جب وہ اس کا اجر طلب کریں گے تو ان کو بالکل اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہماری سوسائٹی میں سے کافی ایگزامپلز جو ہمیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنی شہرت
اور اپنی کامیابی دنیا میں حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مثال دی یہود کے اسکالرس کی اور ان نصارہ کی، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے بیچ دیا ثمناً قلیلاً، تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی سونے ہیں، جتنے بھی پیسے ہیں، چاہے جتنے ڈالرز ہوں، چاہے کتنی پاکستانی کرنسی ہو، چاہے کوئی بھی ہیرا ہو، کوئی بھی موتی ہو، تمام دنیا کی جمع کر لی جائے، اگر اس کے ایکسپینس پہ اگر دین کو بیچا جائے تو پھر بھی وہ بالکل بیکار ہے، کیونکہ وہ اس ورتھ نہیں کہ انسان اس کے لیے اپنی آخرت کو بیچے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثمناً قلیلاً کے الفاظ سے کہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کو ذکر کرنے سے پہلے اتھارٹی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی اتھارٹی آزمائی جائے گی، کہ انسان جس کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے، وہ کہیں کا حاکم ہے، کہیں کا لیڈر ہے، لیکن وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے فتووں کو بدل دیتا ہے، دین کی تعلیمات کو بدل دیتا ہے، لوگوں کے فائدے کو کمپرومائز کر دیتا ہے، بلڈنگ بنانے میں چیزوں کی ملاوٹ کر دیتا ہے تاکہ اپنا پیسہ زیادہ کما لے۔ اس کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے لیے ایسا کام کرے جو بالکل مضبوط ہو اور وہ لمبا چلنے والا ہو۔ لیکن روڈوں پہ ہم دیکھتے ہیں ملاوٹ ہے، کھانوں کے اوپر دیکھتے ہیں ہم ملاوٹ ہے، ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ کمانے کی نیت میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ پرائسز کتنی ڈبل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑھ جاتی ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں جو یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں بھائی چارہ ہو، آپس میں محبت ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ اگر تم غصے کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، تمہیں غصہ آ جائے تو تم کس طرح سے اپنے روزے کو محفوظ رکھو، اس کے اجر کو ضائع ہونے سے بچاؤ، کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو درگزر کرو، تھوڑا سا صبر کر لو، تمہیں اس بات کا اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو اجر ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس کے بارے میں یاد دہانی کرتے ہیں، اور یہی سمجھانے کے لیے ہمیں اس بارے میں بتایا کہ کچھ لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کہ وہ دنیا میں جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی کوشش کر رہے ہیں، ان کا اس کوشش کو کرنا، اس محنت کرنا کہ وہ دنیا میں محنت بالکل پسینہ بہا رہے ہیں، لیکن ان کی مقصد صرف دنیا کا اجر حاصل کرنا ہے، صرف وہ دنیا چاہتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا کوئی اجر حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سارے جو محنت تھی دنیا کی اس میں لگے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی شہرت، اپنا نام کمانے کے لیے، اپنے نام کے ساتھ ایک بڑا کام اٹیچ کرنے کے لیے اس محنت میں لگے ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نیت ہے کتنی خالص رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو ریاکاری ہے وہ اتنی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعمال کے لیے جو اعمال کیے جائیں اس کو کس طرح سے ضائع کر دیتی ہے، اور کس طرح سے اس سے ہمیں جو ہے ہر وقت لڑنا چاہیے کہ رات، اندھیری رات میں کالی پہاڑی کے اوپر کالی چونٹی کی معنی وہ ایک ہوتی ہے کہ اس کو بالکل چیک کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے کیا ہم یہ کام جو کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے یا اپنی تعریف کے لیے ہے، اور یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہماری نیت اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کہ مخلوق کو امپریس کرنے میں ہو جائے۔ ہماری نمازیں، ہم نماز پڑھنے کیوں جا رہے ہیں، ہم تراویح میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کہ ہمارا تراویح میں کھڑا ہونا کس لیے ہے، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ میں نے کتنا پڑھا اور کتنا میں نے پابندی سے پڑھا، یا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ضل سعیہم، بالکل ختم ہو گئے ان کے اعمال۔ اور یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ اگر ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ہم کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہماری نیت لوگوں میں بہت سارے فیس بک لائکس ایکوائر کرنے کی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہو۔ اور اسی لیے ہمیں اپنی نیت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب کے ساتھ جو ملاقات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی آیات جو ان کے سامنے آنکھوں میں آسمان، زمین اور پہاڑ کی مانند نشانیاں بنائی گئی تھیں، وہ اس کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے منکر تھے۔ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ ان کے سارے اعمال ایسے تھے، جو بھی ان کی محنت تھی، جو بھی ان کو سراؤنڈ کی ہوئی تھی، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے جس دن میزان کے اندر ان کے اعمال رکھے گئے تو وہ اعمال بالکل
دھول کی مانند اڑ گئے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جو میزان ہے، جو آخرت میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کو پکڑنے والے، اس کو یوز کرنے والے، اس میں تولنے والے جو ہوں گے وہ امین ہوں گے، جس کو قرآن میں امین کہا گیا وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، کہ وہ لوگوں کے اعمال کو تولیں گے اور اس میں کسی بھی طرح سے کسی کے لیے ناانصافی نہیں کریں گے، اور لوگوں کو ان کے اجر کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے گا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی نکیر کے مطابق بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر تھے، اور ان کے اعمال ان کے دنیا میں بالکل جو بھی محنت کرتے تھے وہ قیامت کے دن جو ہے کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی وزن ان کے سامنے نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور یہ اس لیے ہے، اس کا جزا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، ان کو جزا جہنم میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ کی اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ان آیات کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، اور ہم سورۃ الکہف کی آخری آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری آیات میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی سٹوریز مینشن ہوئی ہیں اس کا کس طرح سے ہمیں ایک کنکلوڈڈ فارم دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کن کے اعمال ضائع ہیں، کن کے اعمال قیمتی ہیں، کون کس محنت میں لگا ہوا ہے۔ کیا تم دجال کے فتنے میں اپنی حفاظت کر پاؤ گے؟ کیا تم اللہ کے بغیر ہدایت پا سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کے بغیر صراط مستقیم پر چل سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت ان دجال کے فتنے سے، اس دنیا کے فتنے سے اور آخرت کے عذاب سے اپنی پناہ حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تم اس قادر ہو کہ تم اپنی حفاظت خود کچھ کر سکو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہیں دینے والے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے بریک میں جانے سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جزا دیا ہے جہنم کے فارم میں، کہ ان کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اور واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ نے کہا میری آیات کو، اور جو میں نے قرآن بھیجا تھا، جو میں نے تعلیمات بھیجی تھی، اور میرے رسولوں کو اور میرے رسول کو جو ہے انہوں نے مذاق کا ذریعہ بنایا، کہ وہ ان کو سیریسلی نہیں لیتے تھے۔ ان سے جب دین کی بات کی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ہے، تو وہ اس کو ایسے منہ پھیر لیتے تھے اور آگے سے جواب دیتے تھے کہ تم اپنی پرواہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، ہمیں چھوڑ دو، ٹو ایچ ہز اون، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور اسی سے سوسائٹی میں اچھائی جو ہے بڑھتی ہے اور برائی رکتی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے خالی ثواب کی نیت حاصل کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے رمضان میں کتاب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہیں زیادہ ثواب عطا کریں گے جو ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی آخری جو لیسن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیات میں ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق بناتے ہیں۔ کیا کوئی کھل کے بولے گا تو ہی مذاق ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ اخلاص کو بہتر جاننے والا ہے، اس کے جج ہم نہیں ہیں کہ ہم کسی کو جج کریں کہ کس کے اندر اخلاص ہے، کس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ظاہری طور پر جو ہمیں دین کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم اس کو بھی مذاق اڑانا شروع کر دیں؟ کیا ہم دنیا میں اتنے انوالو ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنے غافل ہو گئے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو اور اس کے دین پر عمل کرنے کو ایک شرمندگی کا ذریعہ محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا کیا اس کو شرمندگی کا ذریعہ محسوس کرتے ہیں؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ انہوں نے، ایک تو یہ کہ ان کے اعمال ضائع ہوئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ہے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو اور کہ جو ہے ایک مذاق بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کرتے ہیں، ایمان کا بھی اور عمل صالح کا بھی، کہ خالی ایمان لانا، جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ میرے دل میں ایمان ہے، میں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ کروں یا نہ کروں، میرے دل میں ایمان ہے اور میں بخشا جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان لائے عمل صالح کیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورۃ العصر میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب پانے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورس نمبر 107 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ سبحان اللہ، جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا تھا تو وہاں پہ بھی نزلہ کے الفاظ تھے، یہاں بھی نزلہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نے عمل صالح کیے ہم ان کے لیے جنات تیار کر کے رکھیں گے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے اور جنت الفردوس ہوگی جس میں ان کو جو ہے شروع میں جو چیز دی جائے گی وہ ان کے لیے بالکل بہت ہی ایک نایاب چیز ہوگی، جس کی بیسس پہ وہ اللہ تعالیٰ کو اصل نعمت سمجھیں گے، جبکہ وہ ان کو صرف شروع میں سٹارٹر کے طور پہ دی جا رہی ہوگی اور ان کے لیے وہ چیز جو ہے خالی ان کو ایک سٹارٹر کے طور پہ ہوگی، وہ سمجھیں گے یہ تو اس سے تو کچھ بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ اس میں رہنا پسند کریں گے، وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ وہاں سے حولا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، کہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ اتنی خوبصورت ڈسکرپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیتے ہیں جنت کی کہ کس طرح سے ان کو جو بھی پریزنٹ کیا جائے گا وہ بولیں گے اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اس سے بہتر ان کو دیا جائے گا، بولیں گے اللہ تعالیٰ اس سے تو کچھ بہتر ہو نہیں سکتا، ہمیں تو کچھ اور چاہیے ہی نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ صرف سٹارٹر پہ دے رہے ہوں گے ان کو، کہ ان کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ تو مجھے کچھ اور اچھا مل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جنت کی خوبصورتی ہے، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے کیونکہ ہمارے خیالات سے، ہماری امیجنیشن سے، ہماری آبزرویشن سے کہیں بالا تر ہے جنت، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی ناک نے سونگھا، نہ کبھی کسی نے احساس کیا۔ جنت کہیں زیادہ بڑی ہے اور کہیں زیادہ بیوٹیفل ہے، ہم کبھی نہیں اس کو امیجن کر سکتے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری امیدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو جو چیز دی جائے گی جنت میں وہ سمجھیں گے یہ بہترین چیز ہے، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو عطا کریں گے وہ صرف سٹارٹر کے طور پر ہوگا، اور خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ ادھر سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، وہ کسی دوسری جنت کو دیکھ کے یہ طلب نہیں کریں گے کہ میں یہاں سے وہاں چلے جاؤں۔ یہاں پہ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر کسی نئے گھر میں جاتے ہیں تو شروع کے پہلے ہفتے آپ کو بالکل ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے، ہر چیز آپ کو جو ہے ایکسائٹنگ لگ رہی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ کچھ مہینوں بعد وہ بالکل آپ کی اینٹیسپیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، آپ ہر وقت اینٹیسپیٹڈ رہیں گے، آپ ہر چیز میں آپ کا مزہ بڑھتا رہے گا، آپ کی تفریح بڑھتی رہے گی، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انٹرٹین کرتے رہیں گے، آپ کو خوش رکھتے رہیں گے، آپ کی خوشی بڑھتی رہے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تمام نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اپنی بڑائی کی، اپنے کلام کی بڑائی کی، اور اپنی جو کلام کی افضلیت ہے، قرآن کی افضلیت، اس کے بارے میں بتاتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ اگر پورا سمندر جو ہے انک بن جائے، مداد ایسی انک جو لوگ سوچ کے انک استعمال کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ وہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ آف انک کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، انک پاٹ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بہت زیادہ انک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ اگر سمندر بھی پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو، کلمات کو لکھنے کے لیے انک بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو پورا سمندر بھی اگر تم ایک اور جیسا لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کی کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھواتے ہیں، جو بھی اعمال ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تمام طرح کے معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں، کہ اگر ایک سمندر کو پورا انک بنا دیا جائے اور پھر اس کو انک کے طور پر ان خیالات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ پورا سمندر ختم ہو جائے، اور اس کی بنسبت اگر ایک اور سمندر لے آیا جائے اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنے کے لیے، تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ میں بتاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آخری آیات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجی الدین، اور ہم آخری کی آیات
سورۃ الکہف کی ڈسکس کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سورۃ الکہف اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہو اور آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ لیکچرز اور سیشن جو آپ نے سنا ہے, اس میں جو تفصیلات سنی ہیں, اس میں مدد کی ہو سمجھنے کے لیے. ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات کی جو افضلیت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوق کے بارے میں جو تفصیلات ہیں اس کے بارے میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر وہ لکھنے کے لیے انسان اگر استعمال کرے کوئی سمندر اگر ایک انک کے طور پر, تو پھر بھی اگر ایک اور جیسا سمندر لے آیا جائے تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہ ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کلمات ہیں وہ بالکل ختم نہ ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کی اگزامپل دی. اگر ہم دیکھیں تو سمندر, دنیا میں سمندر کتنا ہے اور زمین کتنی ہے, اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. میں یہ آپ کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, جس زمانے میں ہم نہ دین کی کوئی سمجھ رکھتے تھے خاص اور نہ دین کو پریکٹس کرتے تھے. تو میرے ساتھ میرا ایک کرسچن دوست تھا جو گاڑی میں ہم ساتھ ہی تھے اور ہم چلتے گاڑی میں جا رہے تھے, اور اسی میں ایک بات کہی, اس نے یہ بات بیان کی کہ کس طرح سے میرے جو پریسٹ ہیں چرچ کے, وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو دل کو لگ جاتی ہے اور دل کو ہلا دیتی ہے, اور اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں. اور انہوں نے بات کی کہ اگر تمام سمندر کو اگر انک بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو اگر پین بنا دیا جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہ ہو. اور مجھے وہاں پہ سن کے لگا کہ بات تو بہت پیاری ہے, لیکن میں نے کہیں یہ شاید سنی ہوئی ہے, لیکن چونکہ قرآن سے صحیح طرح سے گزرے ہوئے نہیں تھے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا, تو بعد میں جب ہم نے پڑھا تو ہمیں یاد آیا. اور مجھے آج تک یہ مثال یاد رہ گئی ہے. جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے یہ والی مثال یاد آتی ہے, یہ سچویشن یاد آتا ہے کہ یہ اصل میں قرآن ہی تھا جو اس کے الفاظ, اس کی زبان سے خود اس بات کا اعتراف ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات جو اتاری ہیں کس طرح سے دل کو ہلا دیتی ہیں, اور کس طرح سے قرآن کی آیات انسان کے دل پہ جا کے لگتی ہیں, چاہے وہ مانے یا نہ مانے, چاہے اس کو کسی اور انداز سے سنایا جائے کہ قرآن کے الفاظ کے علاوہ سنایا جائے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب سے بولا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں تو وہ اس کے سامنے ضد اور گھمنڈ شو کرتا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آخری جو یوم حشر کے دن جب لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس پہنچیں گے اور ان سے اس بات کی دعا کرنے کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے جو حساب کا معاملہ ہے شروع کر دیں, کیونکہ ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پہ پہنچائے گا, ان سے جو ہے ان کو الفاظ عطا کرے گا جو پہلے کبھی کسی کو نہیں سکھائے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں وہ کلمات پڑھیں گے, وہ دعائیں کریں گے اب حساب کے لیے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے کہ آپ کھڑے ہو جائیے, آپ کو عطا کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور یہ دعا ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جائے گی, جس کے بعد جو ہے یوم حشر کا جو حساب کا معاملہ ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی تعریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر تم چاہے کتنی بھی سمندر لے آؤ, مثال یہ ہے کہ چاہے جتنے سمندر لے آؤ اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یونیورس بنائی ہوئی ہے, اتنے 7 آسمان بنائے ہوئے ہیں کہ تم اس میں بہت ہی چھوٹے ہو, تمہاری جو حیثیت ہے بہت ہی چھوٹی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد, کیونکہ اور یہ ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اور کلمات کی بڑائی کے ساتھ, اور سورہ شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی کلمات اور کتاب کی بڑائی کے ساتھ. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, کہ اللہ تعالیٰ نے شروعات بھی کی تھی اس سورہ کی کتاب کی خوبصورتی اور اس کی بڑائی کے ساتھ کہ اس کے اندر کیا خاصیت ہے, اور اللہ تعالیٰ ختم بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلمات کی بڑائی اور اس کی جو ہے سپیریورٹی اور اس کی جو بڑائی ہے اس کے ساتھ. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمبلنس ہے, سنسیریٹی ہے اور عاجزی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. آف کورس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے افضل ہیں, تمام انبیاء سے سپیریئر ہیں, جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں مثال کے طور پر تاکہ تم عمل کر سکو, تمہارے کو ظاہر کر کے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو عمل کرو. اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو تم کہتے کہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی کھانے پینے کی ڈیزائر ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی غم, کوئی افسردہ, کوئی خوشی ہونے کی کوئی احساسات نہیں ہیں, تو کیسے ہم ان کے ساتھ ریلیٹ کریں. لوگ یہ باتیں بولنا شروع کر دیتے. تو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے کہ میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ جو بھی مجھے بھیجی جاتی ہے میں وحی کے ذریعے تم سے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے جو تمہیں سامنے پیشتا ہوں. میں اپنی کوئی دنیا کی چاہت نہیں چاہ رہا, میں تم سے کوئی اپنی دنیا کے مال نہیں چاہ رہا,
میں تم سے کوئی اپنی دنیا کا کوئی مفاد نہیں چاہ رہا, میں اپنی تعریف نہیں چاہ رہا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. انما الہکم الہ واحد, تمہارا ایک ہی واحد الہ ہے جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے, جو تمہیں کسی طرح کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, تمہیں کوئی نقصان عطا کر سکتا ہے, تمہیں نقصان سے بچانے والا صرف وہی ہے. میں بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تمہارا الہ, تمہاری عبادت, تمہاری سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے, نہ کسی مخلوق کے لیے. نہ تم کسی نبی کو شریک کرو اس چیز میں, نہ کسی صحابہ کو شریک کرو, نہ کبھی کسی نیک آدمی کو شریک کرو. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دعا کرو, اللہ ہی کی طرف عبادت رکھو, اللہ ہی کی طرف پکارو, اللہ ہی کی طرف اپنے آپ کو کرو, اللہ ہی کی طرف سجدہ کرو, اللہ ہی کی طرف اپنے آپ کو جو ہے عبادت کے لیے پکارو. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میری تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے وہ عمل صالح کرے. جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو وہ عمل صالح کرے. اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بھی جو سورہ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جنت رکھی ہے, اور کس طرح سے ما کسی فیہ ابدا, اس میں رہیں گے وہ. اور اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ ہی کو خالص رکھنا عبادت میں. اللہ تعالیٰ شروع توحید سے کرتے ہیں, آخرت توحید سے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بیان کرتے ہیں کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, ان کے پاس کوئی علم نہیں, ان کے ماں باپ کے پاس کوئی علم نہیں, ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم نہیں, یہ بغیر علم بات کرتے ہیں. اور آخر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اپنے کتاب کی بڑائی, اپنے کلمات کی بڑائی, اپنے توحید کی اور اپنے نبی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے شروعات بھی کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اپنے عبد کے اوپر تاکہ تمہاری طرف بات پہنچ جائے کہ تم کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرو. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, کہ جو امید رکھتا ہے, جو یقین رکھتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگا, وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے. یہ تھا ہمارا سورۃ الکہف کا میسج. امید ہے ہمیں سمجھ میں آئی ہو اور ہم بہتر طریقے سے سمجھے ہوں. ہماری طرف سے جو غلطی ہوئی ہو, جو اونچ نیچ ہوئی ہو, اس کی طرف سے معافی طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمارے اس عمل کو قبول کرے, اور ہماری اس کوشش کو کہ آپ کے سامنے جو پیش کی گئی ہے اس کو قبول کرے. مجھے اور میری ٹیم کو جو آف کیمرہ ہیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول کرے, ہماری محنت کو قبول کرے, ہماری عبادات کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہماری کتاب پڑھنے کو ہماری اپنی نظر میں قبول کرے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.